السلام علیکم دوستو، کبھی کبھی زندگی کے تلخ دن انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں خوشیاں ملے گی کہ نہیں، یہ غموں کے سیاہ بادل چھٹیں گے کہ نہیں۔ اگر ایسے ہی وساوس تمہیں تنگ کر رہے ہیں اور تم چاہتے ہو کہ مجھے کوئی ایسا راستہ یا منزل مل جائے جو میری تلخ زندگی کے موڑ کو خوشیوں کی طرف پلٹ دے، تو سنو، آج جو چیزیں آپ کو تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے نا، یہ دراصل میں آزمائش نہیں ہے، بلکہ یہ تلخ دن آپ کو آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کرا رہے ہیں، تاکہ جب آپ کی جھولی میں خوشیاں ڈالی جائے تو آپ اس مہربان رب کو نہ بھول جائے جس نے آپ کو آپ کے ماضی کی تلخیوں سے نکال کر خوبصورت مستقبل کی طرف رخ پھیر دیا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جب انسان پر کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے نعمتیں دے دیتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ نعمت تو میرے علم اور میری تدبیر کی بنا پر ملی ہے، بلکہ یہ تو تمہاری آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ تم اپنے رب کی آزمائش کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہی وہ آزمائش ہوتی ہے جو تمہارا رب تمہاری من پسند چیزوں کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے، تمہیں کچھ دینے کے لیے اور اپنا لاڈلا بندہ بنانے کے لیے۔ جان لو، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے غم فوراً دور ہو کر خوشیوں کی منزل تمہیں مل جائے، تو سنو، اس کا خاص تحفہ اور واضح اشارہ ہے کہ جب اچانک زندگی میں آپ کے مشکل وقت میں آپ کو اچھے اور نیک لوگوں کا ساتھ ملنا شروع ہو جائے تو یہ اللہ کی مدد آنے کی ایک خاص نشانی بن جاتی ہے، کیونکہ تمہارا مہربان رب اپنے بندوں کی مدد نیک اور رحم دل لوگوں کے ذریعے بھی کرتا ہے، تاکہ آپ مشکلات سے باہر آ سکے۔ جیسے حضرت عثمان و علی اور دیگر حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ نے لاکھوں لوگوں کو نواز کر ان کی زندگی کو پلٹ دیا تھا۔ جان رکھو، تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے، جو کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، وہی تو ہے جو بے جان چیزوں سے جاندار کو وجود دے دیتا ہے، جو اندھیری رات میں چاند کی چاندنی کو روشن کرتا ہے اور رات کے اندھیرے سے صبح کو نکالتا ہے۔ جان لو، تمہارا خود کا نیک لوگوں سے ملنے جانا، اچھے لوگوں کی ملاقات کرنا آپ کی قسمت کا ستارہ بلند ہونے کی خاص نشانی اور اشارہ ہے۔ سنو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ملاقات کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے، تم خوشحالی کی زندگی بسر کرو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ عرش والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی، میرے ذمے اس کی مہمانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ جان رکھو، اللہ کی عطاؤں کی عجیب حکمتیں ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے تھوڑی سی وجہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے رب کے پاس دینے کے لیے لاکھوں ذریعے، بہانے اور وجہ ہوتی ہے۔ جان رکھو، اگر وہ سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں نا، تو جیسی آپ کی خواہش ہے نا، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ سے رو دھو کر منا کر ملے، یا صبر کی کڑوی گھوٹ پی کر ملے، اس چیز کا مزہ کیا ہے، ان کی برکت اور ان کی لذت کیا ہے۔ جان رکھو، سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ نہیں ملا وہ ہمارے حق میں بہتر ہی تھا، جو نصیب میں لکھا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جان دو، ہمیشہ وہ نہیں ملتا جو دل کو بھاتا ہے،
دل کو پسند ہے، لیکن وہ ضرور حاصل ہوتا ہے جس کی ہمیں سچی ضرورت ہوتی ہے۔ مصلیتیں ہماری سوچ سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ جب ہماری نیتیں صاف ہوتی ہے نا تو اللہ دیر سے ہی صحیح مگر وہ ضرور عطا کرتا ہے جس پر دل مطمئن ہو جاتا ہو۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جب بندے ان کی راہ چھوڑ کر اپنی منزل بھٹک جاتے ہیں نا تو تمہارا مہربان رب تمہارے گناہوں کی ظلمت اور دلدل سے نکالنے کے لیے تم پر پریشانی اور آزمائشیں لاتا ہے جن کو تم دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر لیتے ہو، لیکن تمہاری ہر طرف سے ہار ہی ہوتی ہے۔ پھر آخر کار جب تم تھک ہار کر اپنے رب کے دامن میں آ جاتے ہو نا اور انہیں عاجزی سے پکارتے ہو نا اور اپنی غلطی اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہو نا تو وہ رحیم رب تمہیں تانا بھی نہیں دیتا اور نہ ہی تمہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور وہی تو ہے جو تمہیں کالی اندھیریوں سے کھینچ کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ جان رکھو ان قریب تمہاری مایوسی کے یہ کالے بادل چھٹنے والے ہیں، ان قریب اس کا کن نور بن کر جگمگا جائے گا، اور یہ تم جانتے بھی نہیں کہ کسی دن بے خیالی میں حالات سے ٹوٹ کر مانگی جانے والی دعائیں کسی دن وسیلہ بنا کر تمہارے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ جان لو تم کسی کے اشارے کے انتظار میں ہونا تو مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب بھی تو اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنا قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے ہوئے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں نا۔ ہر وقت سے راضی رہنے کی کوشش میں ہونا۔ جس رب نے تمہیں اتنا قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ کیا تمہیں خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ نہیں نہیں، بس آپ مطمئن ہو جائیے، ان قریب خوشیوں کی بہاریں آپ کے مقدر کا حصہ ہوگی اور آپ کو وہی سب ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ دوستو، ہم آپ سبھی بہن بھائی کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں کہ میرے اللہ جس بہن بھائی کو جس لائن سے پریشانی ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خوشیوں کی بے شمار راہوں کو ہموار فرما۔ بس ہم آپ سبھی بہن بھائی سے گزارش کرتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کامنٹ ضرور لکھ دیا کریں۔ ہم آپ سبھی کے کامنٹ پڑھتے ہیں، ان کا جواب بھی لکھتے ہیں اور ان کے لیے خصوصی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ہم سے ہو سکتا ہے تو آپ کی پریشانی کا حل یا آپ کی پریشانی میں دل کو کیسے اطمینان مل جائے وہ نئی ویڈیو کے اندر پوسٹ کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم۔